بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی ہوئی تو رات ہوتے ہی بیوی گھر کی ساری لائٹس آف کر دیتی۔ ایک دن بیوی کو عجیب سا دورہ پڑ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو اس نے کہا کہ ان کی شادی کروا دیں، یہی ان کا علاج ہے۔ پر میں حیران تھا کہ میں ہی تو اس کا شوہر ہوں۔ ایک دن میں نے اچانک لائٹس آن کی تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ میرے پہلو میں میری بیوی نہیں بلکہ میری اپنی ہی۔ میرا نام محمود ہے۔ میری جب شادی ہوئی تو اس وقت میری عمر 34 سال تھی، جبکہ میری بیوی کی عمر 20 سال تھی۔ میری بیوی مجھ سے پورے 14 سال چھوٹی تھی، لیکن میں اس بات سے خوش تھا کیونکہ مجھے ہمیشہ سے چھوٹی عمر کی بیوی چاہیے تھی۔ میں نے اپنے دوستوں یاروں سے سنا تھا کہ چھوٹی عمر کی بیوی کے فائدے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ وہ خوبصورت اور دل نشین ہوتی ہے، اور اس کا ساتھ مرد کو بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ وہ مرد کو بھی جوان کر دیتی ہے۔ میری بیوی بھی بہت پیاری تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے، پتلی کمر تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ رہوں گا تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی، لیکن شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھے کہہ دیا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے، کیونکہ ہماری شادی ہم دونوں کی مرضی سے نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے میں تھوڑی سی گھبرائی ہوئی ہوں۔ میں نے سوچا کہ اتنی خوبصورت بیوی کے دل میں جگہ بنانے کا یہ ایک اچھا موقع ہے۔ جہاں اتنی سال اکیلا رہا ہوں، وہاں 2-3 ہفتے اور صحیح اکیلا ہی رہ لوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارا جب تک دل راضی نہیں ہوتا تم اپنے حساب سے رہ سکتی ہو، اور تم نے کون سا کہیں بھاگ جانا ہے۔ تم میری بیوی ہو۔ وہ بہت خوش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے کتنی آسانی سے میری بات مان لی، جب میں نے اپنی سہیلیوں کو کہا تھا کہ میں اپنے شوہر سے اس طرح کی بات کروں گی تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہ کرنا، نہیں تو تمہارے شوہر کو غصہ آ جائے گا اور وہ تمہیں اسی ٹائم طلاق دے دے گا۔ میں نے اپنی بیوی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ یہ لفظ بھی نہ نکالو اپنی زبان سے۔ میرا دماغ اتنا بھی خراب نہیں ہے۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایک عورت کے لیے کسی غیر مرد کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بس اس بات کو یاد رکھنا اور میری طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کرنا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بھی مطمئن ہو گیا۔ لیکن جب رات ہوتی تھی تو میری بیوی گھر کی ساری لائٹس آف کر دیتی تھی۔ جب میں گھر میں آیا تو گھر میں گھپ اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا کہ اپنا آپ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جا کر لائٹ آن کرنے کی کوشش کی تو شاید لائٹ خراب ہو چکی تھی کیونکہ آن نہیں ہو رہی تھی۔ میری بیوی کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں اندر گیا تو اس کی آواز سن کر چونک گیا۔ میں نے کہا کہ کب سے لائٹ گئی ہوئی ہے، تم نے مجھے فون کر کے بتایا نہیں؟ میں فون کروا کے پوچھ تو لیتا کہ لائٹ میں کوئی مسئلہ بنا ہے کیا؟ اس علاقے کی تو لائٹ اس ٹائم نہیں جاتی۔ اس نے کہا کہ نہیں، لائٹ نہیں گئی ہے، میں نے خود ہی سوئچ آف کیا ہے۔ میں حیران ہوا اور پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ مجھے اندھیرے میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، رات ہو جاتی ہے تو مجھے روشنی اچھی نہیں لگتی ہے۔ میرا بچپن سے یہ مسئلہ ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ وہ یہ بات آپ کو بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے، اسی لیے انہوں نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی چھوٹی لائٹ تو جلا لو۔ ویسے یہ سن کر میں کافی پریشان بھی ہو گیا تھا کہ میری بیوی کو روشنی سے ڈر لگتا تھا۔ لوگوں کو تو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، پر اس نے کہا کہ مجھے اندھیرا پسند ہے، مجھے بالکل بھی روشنی نہیں چاہیے۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ میرے رشتہ دار بھی آس پاس کے علاقوں میں رہتے تھے۔ میں نے اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ میری بیوی کی دعوت کریں تاکہ وہ آپ سب سے ملے اور اس کا تھوڑا سا دل بھی بہل جائے۔ وہ ساری زندگی بیچاری اکیلی ہی رہی ہے، آدم بیزار سی لگتی ہے۔ سب لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، دعوت تو ہم ضرور کریں گے۔ وہ سب سے بات بھی کرے گی، مل بھی لے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے سب لوگوں سے اچھے طریقے سے بات بھی کی، وہ سب سے اچھے سے پیش بھی آ رہی تھی۔ میری کچھ کزن تھی جن کے ساتھ اس کی دوستی بھی ہو گئی، لیکن رات ہوتے ہی وہ لائٹ آف کر دیتی تھی۔ مجھے اس بات سے پہلے تو مسئلہ تھا، لیکن اس کے بعد مسئلہ نہیں ہوا، کیونکہ میری بیوی نے جو مجھے کہا تھا کہ کچھ دن کی مہلت چاہیے، وہ مہلت اس نے ختم کر دی تھی، اور اب وہ میرے ساتھ اچھے طریقے سے رہ رہی تھی۔ شاید میری بیوی بہت زیادہ شرمیلی تھی، اور عورت کو تھوڑا شرمیلا ہونا چاہیے۔ شرمیلی بیوی مرد کو بہت اچھی لگتی ہے۔ جب وہ مرد سے شرماتی ہے تو مرد کو ایک عجیب طرح کی خوشی ہوتی ہے، جو کہ مجھے بھی ہوتی تھی۔ مجھے اپنی بیوی کا یہ شرمیلا پن اچھا لگتا تھا۔
اور میں اس کے ساتھ خوش تھا۔ لیکن پھر اس نے مجھے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ فی الحال ہمیں بچے نہیں پیدا کرنے، میں بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ابھی میری اپنی حالت ٹھیک نہیں ہے، میں اپنے آپ کو سنبھالوں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی ابھی بچے پیدا کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ سال 2 سال ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہی بچہ پیدا کریں گے، کیونکہ جب ایک دفعہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر تو وہ ساری توجہ اپنے اوپر ہی لگا لیتا ہے۔ میں تمہیں کہیں سیر کروانے لے جاتا ہوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، میں اپنی بیوی کو لے جا سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ ابھی نہیں، جب میرا دل جانے کا ہوگا میں آپ کو بتا دوں گی۔ میری بیوی تھوڑی عجیب سی تھی، لیکن بات مان لیتی تھی۔ وہ بڑے پیار سے التجا کرتی تھی کہ ابھی نہیں، بعد میں کریں گے، یہ کام ابھی نہیں ہوگا، بچے پیدا نہیں کرنے، یا ابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں وہ بھی بہت پیار اور سکون سے کیا کرتی تھی، اور اگر اتنے پیار اور سکون سے کوئی آپ کے ساتھ بات کرے تو انسان اس کی بات ٹال نہیں سکتا۔ میں بھی نہیں ٹال پاتا تھا۔ اس طرح وہ مجھ سے اپنی ساری باتیں منوا لیتی تھی۔ ایک دفعہ وہ کسی رشتہ دار کے گھر دعوت پر گئی، پر میں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ مجھے آفس میں کام تھا۔ واپس آئیں تو وہ انہی لوگوں کی باتیں کر رہی تھی، پھر کہنے لگیں کہ یہ نمرہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ میری کزن ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو بیوی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتی تھی اور آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، پھر آپ نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ یہ بات تو ضرور کسی ایسے شخص نے بتائی تھی جو ہمارے بیچ لڑائی کروانا چاہتا تھا، کہ اب یہ بات پرانی ہو چکی تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ مجھے جس نے بھی بتائی ہے، آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ کی اس کے ساتھ منگنی ہوئی تھی اور پھر آپ نے اس کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لی۔ تو میں نے اپنی بیوی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ اب تم میری بیوی ہو اور اب تم ہی میرا سب کچھ ہو۔ ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے، وہ میرا ماضی تھی۔ دراصل میں 18 سال کا تھا، تب سے اسے بہت پسند کرتا تھا۔ 5 سال ہماری منگنی رہی، اس کے بعد شادی کی باری آئی تو مجھے شادی سے پہلے پتہ چلا کہ اس کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، اور ایک نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس نے تو سارے محلے کے لڑکوں کے ساتھ ہی دوستی رچا رکھی تھی۔ کبھی کوئی اس کے گھر چاکلیٹ بھیجتا تھا اور کبھی کوئی اس کے گھر پھول بھیجتا ہے۔ اس کی ضرورت کی چیزیں وہ لوگوں سے ہی لیتی تھی جس کے ساتھ اس نے دوستی کی ہوئی تھی۔ اب تم ہی بتاؤ، ایسی عورت کے ساتھ میں کیسے زندگی گزار سکتا تھا؟ میں نے منگنی توڑنے کی بات کی تو سارا خاندان مجھے ہی برا بھلا کہا اور کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ غلط کر رہے ہو۔ وہ بھی سب کے سامنے ایسے بڑے بڑے آنسو گرا کر رو رہی تھی کہ جیسے میں اس پر ظلم کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس کی سچائی کا پتہ تھا۔ میری بیوی نے کہا کہ کہیں آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی تھی؟ کہیں آپ نے سچ میں تو نہیں اس کا دل توڑ دیا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں، بالکل بھی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی، مجھے باقاعدہ ثبوت ملے تھے، کیونکہ مجھے میرے ایک رشتہ دار نے ہی اکٹھے کر کے دیے تھے۔ میری بیوی نے کہا کہ اب وہ کہاں ہوتی ہے، کیونکہ میں نے اسے شادی میں بھی نہیں دیکھا، اور ہم جن جن گھروں میں گئے وہاں ہماری ان کے ساتھ بھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کے ساتھ تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لوگ کبھی بھی تمہاری دعوت نہیں کریں گے اور ان کا گھر یہاں سے کافی دور ہے۔ مجھے وہ لڑکی بالکل ابھی اچھی نہیں لگتی۔ میری بیوی نے کہا کہ ہاں، پہلے اسی سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ آپ اس کے لیے بالکل پاگل تھے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے۔ پہلی محبت تو پہلی محبت ہوتی ہے، اس کو کوئی بھی بھول نہیں سکتا۔ میں نے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ پہلی محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، انسان کو کبھی بھی کوئی بھی اچھا لگ سکتا ہے۔ تم بھی تو مجھے بہت اچھی لگی ہو، میں نے تو شادی والے دن ہی تم سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ یہی تو بات ہے، آپ نے تو مجھے شادی سے پہلے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، کہ ہماری بات بھی نہیں ہوئی تھی، پھر آپ کو مجھ سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے اپنی بیوی کی باتیں سنی تو میں تھوڑا سا چڑھ گیا، کیونکہ پہلے ہی وہ گڑے مردے اکھاڑ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، وہ جو بھی تھی وہ اب اپنی دنیا میں مصروف ہوگی، اس کی شادی ہوئی یا نہیں مجھے نہیں پتا، میں اس کا نام بھی اس گھر میں نہیں سننا چاہتا۔ تم میری بیوی ہو، بیوی سے انسان محبت کرے یا نہ کرے، بیوی پر اس کا حق بھی رہتا ہے، اور وہ اسی کی ہوتی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک۔
اس کے ساتھ ہی اس نے ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تم میری ہو اور میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو۔ اچھی بھلی ہماری زندگی جا رہی ہے، تم اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں آتے ہی کیوں ہو؟ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم الگ ہو جائیں۔ میری بیوی نے بھی کہا کہ وہ دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کرے گی اور اس لڑکی کا نام بھی نہیں لے گی۔ میری بیوی کمرے سے جانے لگی۔ میں نے کہا کہ جا کر کھانا لگاؤ، فضول کی باتیں مت کیا کرو، تو جاتے جاتے واپس پلٹ آئی اور کہنے لگی کہ اگر ایسا میرا کوئی ماضی ہوتا تو کیا آپ مجھے معاف کر دیتے؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ مرد میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے لیے عورتوں کا ماضی معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میں کوئی نہ کوئی گنجائش نکال لیتا، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے اور تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی باتوں کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا۔ اس نے مجھ سے سیدھا سا سوال کیا تھا، میں نے اس کا سیدھا سا جواب دے دیا۔ یہ بحث ہماری یہیں پر ختم ہو گئی۔ لیکن اسی رات کچھ بہت عجیب ہوا، اور رات کو ویسے تو میری بیوی نظر ہی نہیں آتی تھی، لیکن گھر میں کافی ہلچل کی آواز آئی۔ میری بیوی نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور سو گئی ہے، لیکن جیسے ہی صبح کی روشنی پھیلی، میری بیوی کو ایک عجیب طرح کا دورہ پڑ گیا۔ وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے گلے کے اندر کوئی چیز پھنس گئی ہے جو اس کو سانس نہیں لینے دے رہی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے گلے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ مدد کے لیے مجھے پکار رہی تھی۔ میں تو بہت زیادہ گھبرا گیا اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگا۔ صبح کا وقت تھا، ہمارے محلے میں ایک ایمرجنسی تھی، وہاں پر اس ٹائم ڈاکٹر اور ایک لڑکی موجود تھی۔ ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا۔ ڈاکٹر سے بھی وہ سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اسے کس طرح میں لے کر گیا میں ہی جانتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے نیند کی دوائی دے دی۔ میری بیوی سکون سے سو گئی۔ میں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ میری بیوی نے ہسپتال میں بھی بہت ہی زیادہ تماشا کیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا اس کو؟ یہ تو کسی قسم کا دورہ لگتا تھا، لیکن یہ تو بالکل بھی اچھی بھلی تھی اور سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دورہ تھا، اس بیماری کو ہسٹریا کہتے ہیں، جو آج کل نوجوان لڑکیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے ان کو بھی یہ ہو گئی ہے۔ آپ ان کی شادی کروا دیں تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے شاید مجھے میری بیوی کا بھائی سمجھ لیا تھا، کیونکہ ہماری عمر میں 14 سال کا فرق تھا، اور شاید میری بیوی کو وہ غیر شادی شدہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ دورہ ان لڑکیوں کو پڑتا ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے، ان کی شادی کروا دیں تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں حیران و پریشان رہ گیا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر، آپ کو یقین ہے کہ یہ وہی بیماری تھی جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ جی بالکل وہی بیماری تھی، اور آج کل تو یہ بہت زیادہ چل رہی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ میں ان کا شوہر ہوں، یہ میری بیوی ہے، ہم لوگ 5 مہینے سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر حیران ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ کنواری لڑکیوں کو ہی یہ بیماری ہوتی ہے، لیکن یہ تو کنواری نہیں ہے۔ ڈاکٹر بھی حیران ہو گیا، جیسے اس کی بے عزتی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے 10 سالہ کیریئر میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے، یہ تو صرف کنواری لڑکیوں کو ہی ہوتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا پھر آپ کو شاید تھوڑی اچھے سے پریکٹس کرنی چاہیے۔ میں تو اپنے دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر ہی فضول ہے، اس کو کچھ ہی پتہ نہیں، ایسے ہی اندازہ لگا رہا ہے۔ میری بیوی کو نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ میری بیوی کو گھر لے آئے اور وہ گھر آ کر بھی سکون سے سو رہی، شام تک ہی سوئی رہی تھی۔ رات بھی ہو گئی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن جیسے ہی وہ جاگ اٹھی تو اس نے سب سے پہلے لائٹ وغیرہ آف کر دی اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، تم آرام کرو، تو اس نے کہا نہیں مجھے کام ہے، صبح سے میں ایسے ہی پڑی ہوئی ہوں، کوئی کام نہیں ہوا ہوگا۔ میری بیوی نے عجیب سی حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ بار بار کھڑکی کی طرف دیکھتی تھی۔ اس کے بعد وہ پھر سے سو گئی، لیکن آج لائٹ آف کرنا بھول گئی۔ اس نے کسی سے فون پر بات بھی کی تھی۔ میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس کو جا کر اپنی بیوی کی صورتحال بتائی۔ اس نے کہا کہ جو آپ کو پہلے ڈاکٹر نے کہا ہے وہی معاملہ ہے۔ پھر میں نے کہا کہ میری بیوی تو شادی شدہ ہے، پھر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس گھر میں ایک عجیب سی حرکت ہوتی تھی، اور وہ یہ کہ رات ہوتے ہی میری بیوی سارے گھر کی لائٹ آف کر دیتی تھی، اور یہ معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ رات ہوتے ہی اپنی بیوی کی شکل تک نہیں دیکھ سکتا تھا، صرف اسے محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے اتنا ہی پتہ ہوتا کہ میری بیوی ہے۔ ایک دن میں نے کچھ اور ہی سوچ لیا۔ میری بیوی کا موڈ اچھا تھا،
اس نے لائٹ آف کر دی اور وہ میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے نیند آ رہی ہے اور میں سو رہی ہوں۔ جیسے ہی میری بیوی سو گئی میں نے اچانک سے لائٹ آن کی اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جو سو رہی تھی وہ میری بیوی ہی نہیں تھی، اور یہ جان کر میں اور حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی نمرہ تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور بالکل بھی ہی گھبرا گیا۔ اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگا۔ شور سن کر وہ بھی جاگ گئی۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا یہاں کیا کام؟ میری بیوی کہاں ہے؟ ابھی مجھے بتاؤ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہاری بیوی اسی گھر میں ہے، لیکن وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتی تھی، میں ہی تمہارے ساتھ ہوتی تھی۔ تمہیں یاد ہے تمہاری بیوی نے کہا تھا کہ مجھ سے دور رہو، اور اتنی دیر میں اس نے میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ تمہارے ساتھ نارمل ہو گئی تھی۔ گھر کی لائٹ آف کرنے والی بات کا صرف ایک بہانہ تھا کہ تمہیں پتہ نہ چلے کہ تمہارے ساتھ کون ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے کبھی تمہیں قبول کیا ہی نہیں، اور میں تم سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نے اس کی بات مان لی، اور تب سے تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ اپنی راتیں تم میرے ساتھ گزار رہے ہو، اس کے ساتھ نہیں۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ ڈاکٹر نے یہ کیوں کہا تھا کہ آپ کی بیوی کی شادی کروا دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور اسے کہا کہ میری بیوی کو بلا دو، وہ جہاں بھی ہے۔ میری بیوی وہاں آ گئی، اس نے سر جھکایا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کیا یہ سچ بول رہی ہے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ ہاں یہ سچ بول رہی ہے، میرے ماں باپ نے زبردستی میری شادی کروائی ہے۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، آپ کی اور میری عمر میں بھی 15 سال کا فرق ہے۔ میری بیوی نے مجھے کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن غصہ کرنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ پھر بیوی نے کہا مجھے چھوڑ دیں اور میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اور آپ کی مرضی ہے، آپ نے اس سے شادی کرنی ہے تو آپ کر لیں، یا محبت کرتی ہے آپ سے۔ اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ میری بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، لیکن اس شخص نے بھی دوسری شادی کر لی۔ میں کسی اور سے محبت نہیں کرنا چاہتی، ساری زندگی اسی کی یاد میں گزار دوں گی۔ نمرہ نے بھی کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اب تو ہمارا تعلق بھی بن چکا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، لیکن اسے اس کے گھر بھیج دیا، اور نمرہ کو بھی کہا کہ وہ بھی مجھے اپنی شکل نہیں دکھائے۔ اور 2 مہینے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا، ان دونوں عورتوں کو اس بات پر منا لیا، اور وہ بھی مان گئی۔ کس طرح منایا یہ بڑی لمبی کہانی ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح منا ہی لیا تھا، کیونکہ نمرہ کے پاس بھی کوئی اور آپشن نہیں تھا، اور میری بیوی کے پاس بھی، وہ جس سے محبت کرتی تھی اس نے تو شادی کر لی تھی۔ اگر میری بیوی کو میں بھی چھوڑ دیتا تو اس پر طلاق کا دھبا لگ جاتا، اور نمرہ سے میں نے ویسے ہی شادی کر لی، اور اب میری 2 بیویاں ہیں، ایک میری اپنی بیوی اور ایک نمرہ ہے جو کہ میرے ساتھ ہی رہتی ہے میرے گھر میں۔ انہیں ایک دوسرے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے مسئلہ ہوگا بھی کیسے جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اتنا بڑا پلان بنا کر اسے کامیاب کر سکتی ہیں، تو کیا ساتھ نہیں رہ سکتی؟ پر یہ بات کافی عجیب ہے کہ میری قسمت بھی کیسی تھی، مجھے میری پہلی محبت بھی واپس مل گئی، اور میری بیوی بھی میرے ساتھ رہتی ہے۔ ہماری زندگی بہتر جا رہی ہے، ہم لوگ اپنے اپنے رشتے کا پاس رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، لیکن جو میری بیوی نے کیا وہ بہت زیادہ غلط تھا، اور سب سے زیادہ غلط تو نمرہ نے کیا تھا، جو یہ سب کچھ کرنے کے لیے مان گئی۔ اسے سزا دینی چاہیے تھی، لیکن میں اسے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتا تھا۔ اگر میں اسے چھوڑ دیتا اور کسی کو پتہ چلتا کہ وہ ایسے کسی غیر مرد کے ساتھ رات گزارتی رہی ہے تو یہ معاشرہ تو اس کو کھا جاتا۔ بس میں نے ان دونوں عورتوں کو سنبھال لیا بے وقوف سمجھ کر، کیونکہ انہوں نے واقعی بہت بڑی بے وقوفی کی تھی، بہت ہی خطرناک صورتحال تھی۔ نمرہ بری طرح رو رہی تھی، کہتی تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری زندگی تباہ برباد ہو گئی، لوگ تو مجھے ویسے ہی بدنام کر چکے ہیں، اور میری بیوی بھی کسی کے لیے مجنوں بن رہی، جو کہ اس کی زندگی سے چلا گیا، اور اس نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی کیونکہ یہ اس کی ذات کی نہیں تھی۔ میں نے ان دونوں عورتوں کو بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر منایا، اور آج یہ دونوں ہی میری بیویاں ہیں، اور ہم لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔
اللہ کا شکر ہے نمرہ کے ہاں اولاد بھی آنے والی ہے جو کہ میری ہی اولاد ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔